خلیفہ عبد الملک کے پاس ایک بار ایک شخص گھبرایا ہوا حاضر ہوا اور کہنے لگا، عالی جاہ میں بے حد گناہگار ہوں اور جاننا چاہتا ہوں کہ میرے لیے معافی بھی ہے یا نہیں۔ خلیفہ نے کہا، تیرا گناہ زمین و آسمان سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، کیا تیرا گناہ لوح و قلم سے بھی بڑا ہے؟ اس نے کہا، بڑا ہے۔ پوچھا، کیا تیرا گناہ عرش و کرسی سے بھی بڑا ہے؟ جواب دیا، بڑا ہے۔ خلیفہ نے کہا، بھائی یقیناً تیرا گناہ اللہ پاک کی رحمت سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ یہ سن کر اس کے سینے میں تھما ہوا طوفان آنکھوں کے ذریعے امڈ آیا اور اس نے رونا شروع کر دیا۔ خلیفہ نے کہا، بھائی آخر مجھے پتہ بھی تو چلے کہ تمہارا گناہ کیا ہے۔ اس پر اس نے کہا، حضور مجھے آپ کو بتاتے ہوئے بے حد ندامت ہو رہی ہے، تاہم عرض کیے دیتا ہوں، شاید میری توبہ کی کوئی صورت نکل آئے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی داستان سنانی شروع کی۔ کہنے لگا، عالی جاہ میں ایک کفن چور ہوں۔ آج رات میں نے 5 قبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ ہوا۔ کفن چرانے کی غرض سے جب میں نے پہلی قبر کھودی تو مردے کا منہ قبلے سے پھیرا ہوا تھا۔ میں خوفزدہ ہو کر جوں ہی پلٹا کہ ایک غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا، اس مردے سے عذاب کا سبب تو دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا، مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتاؤ۔ آواز آئی، یہ شخص شرابی اور زانی تھا۔ جب میں نے دوسری قبر کھودی تو ایک دل دہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور توق و زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی، یہ جھوٹی قسمیں کھاتا اور حرام کھاتا تھا۔ جب میں نے تیسری قبر کھودی تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھیں۔ غیبی آواز نے بتایا، یہ غیبت کرتا، چغلی کھاتا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا۔ چوتھی قبر کھودنے پر میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا اور فرشتے اس کو آتشی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز گونج رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز اور روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ اور 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل برعکس تھی۔ قبر حد نگاہ تک وسیع تھی۔ اندر ایک تخت پر خوبصورت نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا، اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز اور روزے کا سختی سے پابند ہو گیا تھا۔